قریب ہے کہ حقیقت اس قدر آسان نہیں ہوتی ہے کہ اسے ہاں یا نہیں میں تقسیم کر دیا جائے، بلکہ حقیقت وہ ہے جو ہمارا شعور تخلیق کرتا ہے۔ یہاں وہ غالب کی طرح نہیں ہے کہہ کر قطعیت کے ساتھ بحث ختم نہیں کر دیتے کہ کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور ہے، یعنی وہ ایک نئی بحث کے دروا کر رہے ہیں۔ گہری فلسفیانہ اور جدید انسانی شعور کی عکاسی جو اس شعر میں موجود ہے، قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی۔ غالب کہتے ہیں ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ تو گویا وہ خبردار کرتے ہیں کہ وجود محض ایک دھوکہ ہے۔ میر احمد نوید اسی دھوکے کو خواب در خواب کے پیرائی میں بیان کرتے ہیں۔ ہاں اور نہیں کا آئینہ مجھ کو تھما دیا گیا، ہاں اور نہیں کا آئینہ مجھ کو تھما دیا گیا، یعنی میرے وجود کو کھیل بنا دیا گیا۔ اسی طرح خواب میں یعنی ایک اور خواب دکھا دیا گیا۔ اسی طرح غالب کہتے ہیں ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے۔ میر احمد نوید کہتے ہیں مٹ چکا ہے سب یہاں اور سب یہاں مٹ جائے گا، مٹ چکا ہے سب یہاں اور سب یہاں مٹ جائے گا، مٹ رہا ہے سب یہاں، ہائے یہاں میں بھی تو ہوں۔ کیا کمال کا شعر۔ اب دیکھیے کہ دونوں کے ہاں عدم کا احساس بہت گہرا ہے، لیکن دونوں عدم کے اس محیط سناٹے میں اپنی میں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں بندگی میں بھی وہ آزاد و خودآراں ہیں کہ ہم الٹے پھرائے در کعبہ اگر وا نہ ہوا۔ اور میر احمد نوید کہتے ہیں چشم واعظ میں ہم آوارہ و کافر تھے کہ ہم اپنا طوف اپنا ہی احرام ہوا کرتے تھے۔ یعنی میر احمد نوید کی فکری بنیادیں غالب سے ملتی ہیں، تاہم میر احمد نوید کے ہاں غالب کے دور اور اپنے زمانے کا فرق بہت نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں میر احمد نوید کی شاعری میں اس فکر میں کچھ اضافے ملتے ہیں اور اس فلسفیانہ اپج کا ارتقا ملتا ہے جسے غالب کے ہاں ہم نے دیکھا تھا۔ میر احمد نوید کے ہاں دکھ کا منبع جدید انسان کی وہ اندرونی تنہائی ہے جسے وہ خلا کہتے ہیں۔ میر احمد نوید کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مابعد الطبیعیات کو خالصتاً سائیکالوجی بنا دیا ہے۔ اسی طرح میر احمد نوید نے عصر حاضر کے فلسفیانہ مسائل مثلاً منفی و مثبت کا حساب، ممکن و محال کی بحث اور حرف و عدد کی کشمکش کو غزل کے عام فہم اسلوب میں ڈھال دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سائنسی اور ریاضیاتی بصیرت آج کے دور کی دین ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر احمد نوید نے غالب کے اس فلسفے پر جدید حیثیت کی عمارت کھڑی کی ہے۔ غالب اگر کیوں اور کیا پر حیران ہوتے تھے تو نوید کیوں اور کیا کو اپنی بقا کی ڈھال بنا لیتے ہیں۔ گویا میر احمد نوید اسی عظیم روایت کے جدید وارث ہیں جو سوال کو نجات کا درجہ قرار دیتے ہیں۔ میر احمد نوید کی شاعری کا مرکزی نقطہ عدم اور وجود یعنی ہونا اور نہ ہونا ہے۔ ان کی شاعری میں عدم ایک محیط سچائی کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے، تاہم وہ اس کے مقابلے میں انسانی شعور کو بطور گواہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ شعر پڑھ چکے ہیں کہ مٹ چکا ہے سب یہاں اور سب یہاں مٹ جائے گا، مٹ رہا ہے سب یہاں، ہائے یہاں میں بھی تو ہوں۔ بلا شبہ ان کے اس شعر کو جدید وجودیت کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ یہاں میں کا ہونا اس مٹنے کے عمل کو معنویت عطا کر دیتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ میر احمد نوید عدم کے سمندر میں وجود کے جزیرے کو دریافت کرنے والے شاعر ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ مشہور مطلع دیکھیے جو ہماری پسندیدہ ترین غزل کا مطلع ہے کہ کرو ختم جھگڑا نشہ اپنا اپنا، کرو ختم جھگڑا نشہ اپنا اپنا،
خودی اپنی اپنی، خدا اپنا اپنا۔ اب دیکھیے یہاں بھی مطلع یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ غزل کے آغاز ہی سے بات کو اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں جہاں بڑے سے بڑا فلسفہ سمٹ کر دو مصروں میں سما جاتا ہے۔ یہاں وہ خدا کے تصور کو روایتی کلیشوں سے آزاد کر کے انفرادی تجربے کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ وہ عرش مولا پر موجود کسی اجنبی ہستی کو خدا قرار دینے کے بجائے انسانی روح کے اس لامتناہی خلا کا نام قرار دیتے ہیں جسے ہر شخص اپنی بصیرت کے مطابق پر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ شعر دراصل کثرت پسندی اور فکری خود مختاری کا سب سے بڑا بیانیہ ہے جو انسان کو مقلد کے بجائے محقق کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ میر احمد نوید کی شاعری کا بغور مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی شاعری کا سفر خارج سے داخل کی سمت ہے۔ وہ آئینے کو مادی عکس دیکھنے تک محدود رکھنے کے بجائے باطنی حقیقت کے چھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں خود شناسی بھی ہے، وجودی سوالات سے گزر بھی ہے، اور وہاں سے گزر کر وہ خود گری تک پہنچتے ہیں۔ اور خود گری کا مطلب ان کے نزدیک اپنی ذات کو حالات کے تیشے سے تراشنا ہے۔ مثلاً ان کا یہ شعر دیکھیے: جو چاہیے ہے ہمیں وہ ہمیں میسر ہے، جو چاہیے ہے ہمیں وہ ہمیں میسر ہے، قدم اٹھائے ہوئے ہیں راستہ بنا ہوا ہے، قدم اٹھے ہوئے ہیں راستہ بنا ہوا ہے۔ یہ شعر اس خود اعتمادی اور ارادی طاقت کا مظہر ہے جو صرف اسی شاعر کا نصیب ہو سکتا ہے جو اپنی ذات کے پاتال میں اتر چکا۔ غرض یہ کہ میر احمد نوید منفرد اور صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ لسانی سطح پر وہ سہل ممتنع کے امام نظر آتے ہیں۔ انہوں نے پیچیدہ فلسفیانہ لسانی سطح پر وہ سہل ممتنع کے امام نظر آتے ہیں۔ انہوں نے پیچیدہ فلسفیانہ اصطلاحات سے کام لے کر اپنے کلام کو بوجھل بنانے کے بجائے روزمرہ کی سادہ لفظیات مثلاً صاحب، بزم، تصویر، چراغ وغیرہ کو نئی علامتی وسعت عطا کر دی ہے۔ ان کا لہجہ درویشانہ وقار اور عالمانہ جرأت کا حسین امتزاج ہے۔ وہ آج کے پرشور دور میں اپنی خاموشی کا جادو جگانے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ ان کی ردیفیں اور قوافی عموماً وہ فکری تسلسل پیدا کرتے ہیں جو غزل کے بکھرے ہوئے اشعار کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ میر احمد نوید کی غزل کا ہر شعر منتخب ہے۔ وہ تمام قوافی میں شعر گڑھ کر استادانہ مہارت کی داد پانے کے بجائے صرف سچے اور سچے موتی لڑی میں پرونے کے قائل ہیں۔ اس لیے ان کی کوئی غزل آپ کو بہت طویل نہیں ملے گی۔ وہ غزل اتنے ہی اشعار پر مشتمل ہوتی ہے جتنے اشعار کا حق ہوتا ہے اس غزل کے لیے۔ سچ یہ ہے کہ میر احمد نوید اردو غزل کے وہ معمار ہیں جو اپنی شاعری سے یہ ثابت کرنے میں پوری طرح کامیاب نظر آتے ہیں کہ شاعری جب واردات قلب کے ساتھ ساتھ واردات عقل بھی بن جائے تو وہ آفاقی ہو جاتی ہے۔ ان کی شاعری ایسے تلخ سوالات اٹھاتی ہے جو پڑھنے والے کو لوری نہیں سناتے بلکہ جھنجھوڑ کر جگا دیتے ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کو وہ تیشہ عطا کیا ہے جس سے آج کا انہوں نے اردو غزل کو وہ تیشہ عطا کیا ہے جس سے آج کا جدید انسان اپنے وجود کے پتھر کو تراش کر معنویت کا بت نکال سکتا ہے۔ یہ شاعری کا وہ آغاز ہے جو ہر قاری کے ذہن میں ایک نئی کائنات کو جنم دیتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ یہ شاعری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم آخر میں میر احمد نوید صاحب کو مبارکباد پیش کرتے